اصل تو مانگنا ہے. اچھا مانگنے کے بھی ڈھنگ ہیں. میں نے دیکھا مستحق لوگ، ان کو ڈھنگ نہیں آتا مانگنے کا، وہ بیچارے راتوں کو بھوکے سوئے پڑے رہتے ہیں. اور جن کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں، ان کو ڈھنگ آتا ہے، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے مانگ لیتے ہیں. مانگنے کے ڈھنگ ہیں. بہت سے لوگ اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں جیسے بچہ ماں سے لپٹ کے ہر چیز منوا لیتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی، بچہ اگر رو پڑے اور اس کے رونا شدت ہو جائے اور چیخنے چلانے پہ آ جائے، ایڑیاں رگڑنے لگ جائے، کوہنیاں مارنے لگ جائے، اس وقت ماں سے اس کا کلیجہ پھٹتا ہے کہ میرا بیٹا چپ کیسے کرے گا یا راضی کیسے ہوگا. وہ سب چیزیں اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کسی طرح چپ تو کرے بچہ. جب بندہ اپنے مالک کے آگے، چلو اس بچے جتنا نہیں رو سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں رو سکتا، ہلکی سی آنسو بہا دے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تجھے رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لے، میں رب اس کو بھی اصل قبول کر لوں. بندوں کے آگے روتا ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کے رب کے آگے رو کے دیکھو، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک بزرگ تھے، انہیں بہت سے لوگوں کا قرضہ دینا تھا. سارے لوگ جمع ہو گئے قرضہ لینے والے. اس کے بعد پیسے نہیں تھے، وہ بیٹھ گیا. سب نے بےزتی کر دی، میرا نہیں دیا، وہ کہتا میرا نہیں دیا، وہ کہتا میرا نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے نہیں، آج لے کے ہی جائیں گے، قصہ ختم کریں گے. بیٹھ جاؤ جی. اتنے میں لڈو بیچنے والا بچہ تھال بھرا ہوا آیا. ہاں جی کتنی پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی سارے لڈو 10 روپے کے. انہوں نے کہا ایک ایک لڈو ان کو کھلا دو. سب کو کھلا دیا. اب بچے نے کہا جی 10 روپے دو. اس بندے نے کہا میرے پاس تو 10 روپے نہیں ہے، یہ بھی قرضہ لینے والے ہیں اور تو بھی، انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اب بچہ تھا، معصوم تھا، اسے تو پتہ نہیں تھا ابھی پیسے نہیں ملیں گے. اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا. اس کے بعد بچے نے کہا جی آپ پیسے دیں مجھے، میرے تو ماں ناراض ہو جائے گی، میرا تو باپ مارے گا مجھے، وہ تو انتظار بیٹھے ہوں گے. انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے پیسے. اب بچے نے تھوڑی دیر بعد گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد رونے پڑ گیا. جب رونے پڑ گیا زمین پہ لیٹنے لگ گیا، مٹی مٹی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اچانک بندہ آیا، اجنبی، ایک ایک لفافہ ہاتھ میں تھا. اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، سب کو پکڑا دیا. کہا جی جاؤ. سب نے کہا نہیں جائیں گے، پہلے وجہ بتاؤ کہ جب تمہارا انتظام تھا ہمیں اتنی دیر سے کیوں بٹھایا، اس بچے کو کیوں رلوایا. تو خود رونے لگ گئے بزرگ. انہوں نے کہا جی اصل میں آپ بھی ضرورت مند تھے اور مجھے بھی ضرورت تھی. مسئلہ یہ تھا رونے والی آنکھ نہ میری تھی نہ رونے والی آنکھ آپ کی تھی. میں نے ایک تدبیر نکالی ہے، چلو یہ بچہ ہے، یہ روئے گا اور رب کو رحم اور ترس آئے گا ہمارے اوپر. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کس طرح سے کرم کیا، میری عزت بھی بچ گئی اور آپ کا کام بھی ہو گیا. ہمیں یاد ہے شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں 2-3 راتیں ہماری والدہ ہمیں وضو کرا کے اپنے ساتھ مصلی پہ ٹھہراتی تھی اور ہمیں رونا سکھاتی تھی. مجھے خود یاد ہے میں اپنی ماں کے ساتھ نفل پڑھتا تھا، پوری رات ہمیں سونے نہیں دیتی تھی والدہ، اور رونا سکھاتی تھی کہ اللہ سے جب بھی مانگو رو کے مانگا کرو. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 فقیر تھے، ایک روتا زیادہ تھا اور ایک ہنستا زیادہ تھا. ہمارے حضرت نے دونوں کو بلا لیا، اس سے پوچھا کہ تم روتے کیوں زیادہ ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کو منانا ہے، دل کرتا ہے رو رو کے منا لو. پھر ٹھیک ہے رو. دوسرے سے پوچھا کہ تو ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میرا جب ہنسنے سے راضی ہو جاتا ہے تو میں نے خام خواہ رونا ہے. دیکھیں امید. اللہ اکبر. حضرت فرمایا ٹھیک ہے تمہارا کام ایسے بن رہا ہے، تم ہنستے رہو. اللہ کے ساتھ گمان اتنی اچھا لگاؤ کہ میں جو مانگ رہا ہوں بس میرا اللہ مجھے دے رہا.
بس اللہ کیوں نہ دے مجھے؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں خود آ گیا ہوں دنیا میں؟ میں خود تو نہیں آیا ہوں، رب کی مشیت سے آئے بیٹھے، پھر اللہ ہمیں کیوں دھتکار دے گا؟ اس لیے اللہ کا در اطمینان کے ساتھ پکڑے رکھو، لڑ پکڑے رکھو، اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادات کا خلاصہ دعا ہے۔ لوگ دعا پہ ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں وہ دعا تھی میں اور جلدی اٹھ کے آ گیا۔ کیوں بھائی؟ دعا کچھ نہیں تھی، دعا تو عبادت تھی، تم کیوں جلدی اٹھ کے چلے گئے؟ پھر آج کل لوگ اللہ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، کراچی میں بھی ہوں گے ایسے، پنجاب میں تو بہت ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ہاتھ یوں جھولی میں رکھ کے یوں بیٹھے رہتے ہیں نیچے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا یوں نیچے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ جو بڑے لوگ ہو گئے بہت بڑے پیسے والے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ ان کو شرم آتی ہے کہ ہم اللہ سے یوں کر کے مانگے۔ ڈرو میرے اللہ سے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ پناہ مانگو اللہ سے۔ یہاں بڑے بڑے لوگوں کا کچومر نکل گیا دنیا کے اندر، فرعون، حامان، شداد، جنت بنا ڈالی شداد نے، قارون کے خزانے، 100 اونٹ ان کے چابیاں خزانوں کی اونٹوں میں لدی جاتی تھی، لیکن رب نے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ سے مانگنے میں شرم، تکبر، اکڑ کہ میں اتنی دولت والا، میں ہاتھ یہاں کر کے مانگوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، آپ کی آستین کھل جاتی، ہاتھ لمبے کر کے۔ وہی سنت عمل اپنائیں گے مدینے والے کا تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر الفاظ ختم نہیں ہوں گے، ادھر عطا پہلے ہو جائے گی۔ ایک دعا لوگ فقیروں کو میں نے دیکھا، فقیروں کے پاس مختلف طریقے ہیں۔ کچھ فقیر پھرتے ہوتے ہیں جو ہمیں نعتیں سناتے ہیں، مقصد ان کا بھی پیسہ لینا ہے، کچھ دو۔ کوئی قرآن پڑھ رہی ہے، عصا حتمی ہے، نبینی ہے، تاکہ لوگ پیسے دیں۔ آپ نے مکہ مدینہ بھی دیکھا ہوگا، یہ لوگ وہاں بھی ایسے ہیں، 2-2 4-4 بچے اکٹھے ہیں، 2-2 4-4 نبینے اکٹھے ہیں، مختلف صورتیں ہیں مانگنے کی۔ کوئی ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے، کوئی برتن اٹھائے پھرتا ہے، کوئی گودڑی لیے پھرتا ہے، مختلف طریقے ہیں مانگنے کے لوگوں کے۔ ہم نے دیکھا کہ بے عینی ایسے ہی اگر کوئی بندہ جتنی بڑے بادشاہ سخی کے دروازے پہ چلا جائے اور کہے دیکھے ادھر، ہاتھ ادھر کرے اور تمنا ادھر سے رکھے کہ وہ مجھے کچھ دے دے گا، وہ کہے گا نہ تیرا برتن سیدھا ہے، نہ تیرے الفاظ ایسے ہیں، نہ تیری شکل بتاتی ہے کہ تو کچھ میرے سے لینا چاہتا ہے۔ شکل ٹھیک کر، برتن سیدھا کر، متوجہ ہو میری طرف، تاکہ پھر میں تجھے کچھ دوں۔ جتنی بھی بڑا سخی ہو پھر بھی نہیں دے گا۔ رب بڑا، سب سے بڑا سخی ہے۔ رب فرماتے ہیں تو میری طرف آ، دل بھی سامنے رکھ، ہاتھ بھی سامنے کر، یعنی ایسے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اور یوں بیٹھا رہے چپ کر کے اور دعا مانگے تو وہ بھی دعا پہنچ جاتی ہے۔ سجدہ دے کے دعا مانگے وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ گردن اٹھا کے دعا مانگے وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ الفاظ پڑھ پڑھ کے دعا مانگے وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ زبان کو خاموش کر کے دل میں صدا لگائے، جیسے ایک صحابی رسول کا نوجوان بچہ باپ سے لڑ رہا تھا کہ مجھے الگ کرو، مجھے الگ کرو، مجھے الگ کرنا ہے، رہنا ہے، بیوی کو الگ رکھنا ہے، خود الگ رہنا ہے، میرا حساب کتاب کر دو، مجھے بانٹ بٹوارا کر دو۔ صحابی رسول تیار نہیں ہوئے تو وہ نوجوان بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو بلائیں، مجھے بٹوارا کر دے، بس مجھے الگ کر دے، میں بڑا ہو گیا ہوں، الگ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو میرا سلام دے کے بلا لاؤ۔ وہ صحابی رسول گئے اور اپنے باپ کو سلام دیا، اور ان کا باپ اٹھا اور چلتا ہوا آیا، گردن جھکی ہوئی تھی، اور بڑے عجیب انداز میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل پہلے وحی لے کے آ گئے، آپ کے رب نے آپ کو سلام دیا ہے، اور آپ کے رب نے فرمایا کہ جس صحابی کو آپ نے بلایا ہے اس سے پہلے یہ سوال کرنا ہے کہ اس نے آتے ہوئے راستے میں دل ہی دل میں
رب سے کیا باتیں کی ہیں، رب سے کیا باتیں کی ہیں؟ درود شریف پڑھیں۔ دل میں کیا باتیں کی ہیں؟ صحابی ہے، نبی علیہ السلام مسکرائے، بتا میرا صحابی تو دل میں کیا باتیں کر؟ صحابی رسول نے درود پڑھا، انہوں نے فرمایا یقیناً آپ کو میرے رب نے بتا دیا ہوگا، کیونکہ میں نے الفاظ سے تو نہیں بات کی، میرے ساتھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دل میں میں نے کیا بات؟ دل میں میں نے یہ کہا اللہ جب میری اولاد نہیں تھی میں روزانہ روتا تھا، تیرے سے التجا اللہ مجھے اولاد دے، پھر آپ نے مجھے بیٹا دیا، میں بڑا خوش ہوا، میں نے اس کا نام رکھا، میں نے اس کا عقیقہ کیا، میں نے خوشیاں منائی، پھر میں نے اس کی تربیت کی، میں نے رات دن ایک کر دیا اس کی تربیت میں اور اس کی تعلیم میں اور اس کے شعور میں، سب کچھ میں نے توانائی پوری اس کے اوپر لگا دی۔ جب یہ بڑا ہو گیا تو میرے سامنے آنکھیں دکھانے لگ گیا کہ مجھے الگ کر کے اولاد اسی لیے ہوتی ہے، یہ شکوہ کیا رب سے۔ دل کی بات تھی عرش تک چلی۔ یہ بھی ایک دعا کے طریقہ ہے کہ دل میں بندہ لے کے بیٹھے، وہ بھی اللہ تک چلی جاتی ہے بات۔ وہ تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، انت و مالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا اکٹھے رہو تاکہ تیرا باپ تیرے سے راضی رہے۔ اچھا ایک دعا وہ ہے جو میں اپنے مرشد کے لیے مانگوں، مرشد میرے لیے مانگے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے۔ ایک غیبانہ دعا ہے جن کو میں نہیں جانتا، میں کہتا ہوں اللہ ان کو بھی بھلا کر، یا اللہ ان بیماروں کو شفا دے جن کو میں نہیں جانتا، یا اللہ ان مساکینوں کو بھی کھانا کھلا جن کو ہم نہیں جانتے۔ اجتماعی دعا اور غیبانہ دعا، علماء سے پوچھیں، علماء کے پروگرام سب علماء بیٹھے کہ غیبانہ دعا انتہائی جلدی قبول ہوتی، کوئی دیر ہی نہیں لگتی۔ اللہ فرماتے تو میری مخلوق کے بھلا چاہتا ہے، میں رب تجھے چھوڑ دوں، جا میں نے تیرا بھی بھلا کر دیا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے سوئی سے لے کے رب کی دی ہوئی بادشاہت تک مانگو۔ یہ نہ کہو کہ میں تو بن ہی نہیں سکتا بادشاہ، میرے اندر تو وہ بادشاہوں والی کوئی صفات ہی نہیں ہے، اس لیے میں کیوں مانگوں اللہ سے بادشاہی؟ نہیں، اللہ سے بادشاہی مانگو، اللہ مجھے ہر نعمت دے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ایک بندہ مانگ رہا تھا، اللہ مجھے 99 کروڑ روپیہ دے، 99 کروڑ روپیہ دے، 99۔ ساتھ بیٹھے بندے کو تکلیف ہونے لگ گئی، مفت میں تکلیف، اتنی پیسے 99 کروڑ۔ اس نے سمجھا شاید بھی کسی کی جیب سے نکل کے آنے والے، اس نے میں نے تیرے سے تو مانگے نہیں، میں تو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں بیٹا، دے گا تو شکر ادا کروں گا، نہیں دے گا تو صبر کروں گا۔ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ کی شان ہے نا یہ کہ اس سے بادشاہی مانگی جائے، یا بادشاہوں جیسی نعمتیں مانگی جائیں، یا ہر وہ نعمت ہمیں بھی دے جو اللہ نے دیگر لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اللہ مانگنے سے اتنی خوش ہوتے ہیں، اتنی خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کا ہر چیز جو ہوتی ہے اولاد کی وارث ہوتی ہے، شرعی طور پہ، قانونی طور پہ۔ اگر وہی اولاد ماں باپ سے پوچھے بغیر 10 روپے اٹھا کے کسی دکان سے خرچ کر کے آ جائے، مار پڑتی ہے بچے کو، اٹھائے کیوں ہے؟ حالانکہ اسی کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، بہتر ہے ہم سے مانگ لے، تاکہ قیامت کے دن یرزقہ من حیث لا یحتسب، قیامت کے دن ہم کوئی حساب نہیں لیں گے تیرے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے سوئی سے لے کے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ میری کوئی ادا آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں، ہر ادا پسند ہے، ہر نبی کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، ہم نبی اسی کو بناتے ہیں جس کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ اللہ کوئی خاص؟ فرمایا ہاں، جب تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے دکھاتا ہے اللہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اتنی حقیر چیز تو میرے سے مانگتا ہے، میں رب بڑا خوش ہو جاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جوتا نہیں تھا، اتنی بڑا عالم گزرا ہے، گلستان بوستان کبھی کسی عالم سے پڑھ کے دیکھو، پورا دین ہے ان 2 کتابوں میں، پورا دین جو ہم 14-15 سال پڑھتے ہیں،
جوتا ساری زندگی نہیں ملا، ننگے پاؤں رہے۔ ایک دن اللہ سے شکوہ کیا، اللہ تیرے خزانے میں جوتا بھی نہیں ہے، ایک جوتا ہی سوال کیا تھا، تیرے بندوں سے کرتا تو 20 جوتے آ جاتے، یا اللہ تیرے سے سوال کیا ہے، تیرے خزانے میں جوتا نہیں۔ شکوہ کیا، سامنے جا رہے تھے، دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی گرتا ہے، سجدے میں گر گیا، اللہ معاف کرنا، اب کبھی میں تیرے سے جوتے کا سوال نہیں کروں گا میرا اللہ، شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرے، اللہ جب ہدایت مل جائے تو گمراہ نہ ہو جائے، اللہ استغنا دے، جب استغنائی عطا کرے تو پھر محتاجی سے بھی بچانا، عزت و شرف دے، جب ملے تو پھر اللہ رسوا ہونے سے بھی بچانا۔ ہر سوال اللہ سے کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، اسی لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں، دعا سے دین شروع ہوتا ہے، دعا پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں دعا، کلی کرتے ہیں دعا، ناک میں پانی ڈالتے ہیں دعا، منہ دھوتے ہیں دعا، مسح کرتے ہیں دعا، پاؤں دھوتے ہیں دعا، وضو کر کے ختم ہوتی ہے دعا، پھر مسجد میں آتے ہیں اللہم افتح علی ابواب دعا، مسجد میں آ جاتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ سلام کر کے دعا، نماز میں دعا، سنت میں دعا، نماز کے بعد دعا، واپس نکلے دعا، مسجد بیت الخلاء میں جا رہی ہیں دعا، واپس آ رہے ہیں دعا، پانی ہاتھ میں دعا، پانی پی لیا دعا، کھانا کھایا دعا، دودھ پیا دعا، شیشے میں چہرہ دیکھا دعا۔ یعنی ہمارا تو دین ہے ہی دعاؤں والا، بھلے کوئی بندہ خاص چیز نہ بھی مانگے پھر بھی ہم ہر وقت سمجھو کسی نہ کسی شکل میں رب سے مانگ ہی رہے۔ بہترین دعا کیا ہے؟ دو دعائیں تو وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکماً منگوائی ہے، حکماً، باقی تو ساری عطا ہی عطا ہے نا، دو دعائیں حکماً ہیں۔ اور بہترین دعا جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہمیشہ آپ پڑھا کریں، اکثر ہم جا کے کعبے میں ملتزم سے اپنا رکن یمانی سے حجر اسود تک، یہاں تک جو جا کے ہم جملہ پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جب ہم وہاں پڑھتے ہیں نا، 70,000 فرشتہ رکا ٹھہرا رہتا ہے، جیسے یہ الفاظ میری زبان سے ختم ہوتے ہیں 70,000 فرشتہ اس کو نورانی رومال میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ اس میں ہم نے دنیا بھی مانگ لی ہے، اس میں ہم نے آخرت بھی مانگ لی ہے، اس میں ہم نے اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو حکماً دو دعائیں قل رب زدنی علما، پہلی دوسری کیا ہے؟ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ رحم کی اپیل ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ رحم کی اپیل ہے، اللہ کی عدالت میں ڈال دو۔ اللہ وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، یہ بادشاہ مایوس کریں گے، رب کبھی مایوس نہیں کرے، اپیل خارج ہوتی نہیں ہے، تم ڈالو تو صحیح اس کی عدالت میں، رب اغفر وارحم۔ اب یہ استغفار سے شروع ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ فرماتے ہیں معاف کر دیا، جب معافی مل گئی تو صلح ہو جاتی ہے نا جی، اب بات میں تیری نہیں سنوں گا، کیوں؟ میں تیرے سے ناراض ہوں۔ اللہ ناراض ہے، بات نہیں سنی جا رہی، دعا نہیں سنی جا رہی، راضی ہوئے اللہ معافی، اللہ جا معاف کر دیا، اب تو سنی جائے گی نا، اب تو معافی جو مل گئی ہے اب سنی کیا جائے گی؟ رب اغفر، اللہ اب مجھے معاف کرنے کے بعد کیا ہے؟ وارحم، میرے اوپر رحم کر، مجھے اپنے در سے دور نہ کرنا، سجدے سے محروم نہ کرنا، رمضان کے روزے سے برکات سے محروم نہ کرنا، قریب آ رہا ہے رمضان، اللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ، آمین کہہ دے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ سے سوال کرنا ہے، اور اللہ عطا کرنے والے ہیں، جھولیاں بھر دینے والے ہیں۔ میں نے زیادہ وقت لے لیا، لیکن دعا کی باتیں کافی ساری اور بھی ٹھہری تھی، کہ ایک بات بیچ میں کر کے پھر کرتے ہیں
کہ ایک دعا کا طریقہ یہ بھی تھا کہ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے اسوان کا، وہ مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا تو اس نے ایک نابینے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے کعبے کو لپٹ کے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کعبے کو کئی دفعہ لپٹ کے دعا مانگی ہے۔ میرے والد صاحب بھی ایک حافظ صاحب کو ساتھ لے گئے تھے، نابینا تھا وہ عمرے پہ، تو جب وہاں پہنچے تو میرے والد صاحب کا وہ سامان بھی، پیسے بھی، کپڑے بھی سارے وہ چوری ہو گئے، جس میں پیسے بھی تھے۔ چوری کیا ہو گیا، مقصد ایسے پھینک دیتے تھے، پھر واپس آئے تو تھے نہیں، کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اب بھوک لگی تھی، کھانا بھی کھانا تھا، عمرہ کر لیا تھا، پیسے نہیں تھے۔ والد صاحب نے فرمایا حافظ صاحب جاؤ کعبے کے دروازے پہ جا کے اللہ سے یوں کو، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، ہم کہاں جائیں؟ بس وہ گئے تو والد صاحب ایک طرف نفل پڑھنے لگ گئے، فرماتے بڑی دیر ہو گئی حافظ صاحب آئے نہیں، میں بیٹھوں بھی اللہ سے مانگنے گیا تھا، آئے تو کچھ کھائیں۔ تو کہتے ایک بندہ آ گیا، مجھے کہا، مجھے ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا آؤ میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا اچھا میرے لیے اللہ نے یہ بھیج دیے۔ باہر لے گیا، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں آپ کو کھانا نہ کھلاؤں، اس کے دل میں اللہ نے کھانے کی بات ڈال دی۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو وہ حافظ صاحب جو تھے ہوٹل میں پہلے ہی ماشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو میرے والد سے فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی ہنسی آئی، حافظ صاحب طریقہ تو تجھے میں نے بتایا تھا اللہ سے مانگنے کا، اور تو وہاں سے نکل پڑا، مجھے پوچھا ہی نہیں۔ چلو تو نے نہیں پوچھا، میرا رب تو موجود تھا، میرا اللہ تو تھا۔ اس کے دل میں آیا پانی پلاؤں، پھر دل میں آیا کھانا کھلاؤں۔ وہ رب جو مانگو، جس در سے خالی لوٹا نہ کوئی آج تک، دستے طلب دراز ہے دستے دراز کے سامنے۔ حجاج ابن یوسف نے نابینے سے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آنکھیں مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے نا، یہ ایک ہندو کا کلام ہے۔ ہندو نے ہندوستان سے حاجیوں کو کلام لکھ کے دیا کہ جب تم گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو یہ میری نظم سنا دینا کملی والے کو۔ تو جب وہ سنا کے حاجی واپس آئے تو وہ ان کا شکریہ ادا کرنے آیا کہ آپ کی بڑی مہربانی، تم نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کیوں، تجھے کیسے پتہ ہم نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا تم نے وہاں پڑھی، میری بینائی میں اندھا تھا، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں۔ یقین کی بات، ہندو یقین کر کے کلام بھیجتا ہے تو اس کو بینائی مل گئی، اللہ ایمان کی بینائی بھی دے دے۔ تو وہ حجاج بن یوسف نے دیکھا تو اسے کیا، انہوں نے کہا آنکھیں مانگ رہا ہوں، ملی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا میرا آخری چکر ہے اور میرا نام مشہور ہے۔ اللہ اکبر، 4 لاکھ بندے کو اس نے قتل کیا، شہید کی ہے، اتنی بڑا ظالم گزرا۔ پھر وہ کعبے کو چمٹ گیا نابینا، اس نے کہا اللہ تیری پہلے بینائی نہیں تھی، یہ تو اب میری جان ہی جاتی ہے اس سے، یہ تو مجھے مار ڈالے گا، اب بینائی میرے بس میں تو ہے نہیں اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اتنی چیخا چلایا، لپٹ گیا۔ اس نے کہا اس کے آنے سے پہلے بھلے میں مر جاؤں لیکن مجھے وہ ہاتھ نہ لگائے ظالم۔ اتنی رویا کعبے کو، اتنی رویا، اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے، واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ جب اس کے دل سے آہ نکلی اور موت نظر آنے لگی، اس طرح کے عالم میں جب اس نے رب سے سوال کیا، مادر زاد اندھا، جب دنیا نے دیکھا کہ حجاج آخری چکر میں آیا تو وہ نابینا آنکھیں لے کے ٹھہرا۔ کیا میرے رب کی طاقت اب ختم ہو گئی ہے؟ کیا کمزور ہو گیا رب؟ نہ کمزور ہوئے، نہ طاقت ختم ہوئی ہے، نہ اس نے تجھے جواب دیا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں، وہ تیرا بھی رب ہے، غریب کا، امیر کا، کالے گورے سب کا رب ہے، وہ مرد عورت کا، بوڑھے جوان کا، سب کا رب ہے۔ ہم نے رب کو نہیں پہچانا، ہم نے رب کے دروازے سے دوری اور بھاگنا برداشت کیا ہے، رب کو منانا برداشت نہیں۔